بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اہل ایمان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کلمات تشکر پیش کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ایک بندہ مومن کے لیے اللہ رب العالمین کی نعمتوں، برکتوں، شفقتوں، مغفرتوں اور بخششوں کی بہت بڑی نوید ہے۔ حضرات محترم، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ادارہ صراط مستقیم کی ٹیم کا کہ جنہوں نے بار دیگر مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ میں استقبال رمضان شریف کے حوالے سے چند ملحوظات آپ حضرات کی خدمت تک پہنچا سکوں۔ برادران اسلام، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رمضان شریف کی تیاری فرماتے اور اس کے استقبال کا پورا اہتمام فرماتے۔ جس طرح کہ آپ یہ حدیث مبارکہ سماعت فرما چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب کے مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ دعا مانگتے تھے کہ ہے اللہ، رجب میں ہمیں برکات عطا فرما، شعبان میں ہمیں برکتیں اور برکات نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو حضرات گرامی، رمضان المبارک کی آمد کا انتظار اس حوالے سے بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کرتے۔ جس طرح ہر کوئی اہم کام اس کی آمد سے قبل اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی آمد سے قبل بھی اہل اسلام کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ تیاری کرتے آئے ہیں۔ حضرات گرامی، اب سوال یہ ہے کہ وہ تیاری کیسی ہونی چاہیے، وہ کون سے عوامل ہیں جو رمضان المبارک کی تیاری میں ضروری ہیں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان اللہ رب العالمین کا مہمان مہینہ ہے، یہ عبادت والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کی آمد سے قبل روح کی تطہیر کا اہتمام ضروری ہے۔ اپنے قلب و نظر میں ان کیفیات کو لے کر آنا ضروری ہے کہ میرا دل اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کی اماجگاہ بن جائے، میرا دل اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو وصول کرے، میری نیت، میری سوچ، میری فکر پاکیزہ ہو جائے کہ میں اللہ رب العالمین کے اس شان والے مہینے کا انتظار کر رہا ہوں اور اس کی آمد میں اپنے ایمان کو تر و تازہ کر رہا ہوں۔ تو حضرات گرامی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے قبل ایک خطبہ حضور ارشاد فرماتے، تو میں اس کی چند چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا برکت والا مہینہ نازل ہونے والا ہے، شہر مبارک، بڑی برکت والا ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اس مبارک مہینے کے روزے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ وَتُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے اس مبارک مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ مَارَدَةُ الشَّيَاطِينِ، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں قید کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ
بہتر ہے۔ تو یہ خطبہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، برادران اسلام، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے آسانیاں مہیا کرنے والے ہیں، اپنی امت کو تیار کرنے والے ہیں کہ وہ رمضان شریف کی آمد کا انتظار کریں، اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں اور فرحت و انبساط کے ساتھ اپنی روح کی طہارت کا اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے رمضان المبارک کے روزوں کو بہت زیادہ آسان اس طرح کر دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے قبل آپ روزے رکھتے، شعبان المعظم کے آپ روزے رکھتے، جس طرح کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ خود بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے شعبان میں بہت روزے رکھتے کیونکہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ اب حضرات گرامی، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ جو ان باتوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، جس طرح کے صحابہ کرام کا معمول تھا، تو اللہ رب العالمین سے پیار یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت ہر مومن مسلمان کی شناخت ہے، پہچان ہے۔ تو جب کوئی بندہ یہ سنتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود روزے کا اجر عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین خود روزے کی جزا بن جائے گا، تو اس وقت روزہ رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ رب العالمین کا لا ریب کلام پاک تلاوت فرماتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ یہاں پر بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، وہ لوگ جو ایمان کی لذت سے آشنا ہیں، ان کو مزید اللہ رب العالمین یہ کرم نوازی عطا فرما رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ حضرات گرامی دیکھیں، ہر بندہ مومن اس پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پاک کے فیصلے اٹل ہیں، وہ تو بہت اہم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کی جو ہے نا ایک سرشت میں موجود کیفیت، ہو سکتا ہے بعض اوقات انسان کے مائنڈ میں ایسی بات آ سکتی ہے کہ یہ صرف ہم ہی روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ میں اس ابہام کو واضح فرما دیا کہ صرف تم پر روزے فرض نہیں ہوئے، بلکہ جو تم سے پہلی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض ہوتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں روزے فرض کرنے کی جو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرات گرامی، تقویٰ کے حصول پر بڑے بڑے خطاب ذیشان موجود ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ تقویٰ کس طرح ہو، اور تقویٰ کے لیے کوششیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے بندے متقی بنتے ہیں اور تقویٰ کا اعلیٰ مقام اور اس کے اعلیٰ مراتب کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، تو واضح ہوا کہ تقویٰ کی بڑی اہمیت ہے۔ تقویٰ نصیب کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے مارا پھرا جاتا ہے، عبادات کی جاتی ہیں، ریاضات کی جاتی ہیں، تگ و دو کی جاتی ہے، لیکن بڑا واضح اور آسان حل اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ میں بیان فرما دیا کہ ہے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے،
جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اب اللہ پاک نے تقوی کے اصول کی جو آسانی ہے اس کو بھی میرے مالک نے بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، اگر تم روزے رکھنا شروع کر دو تو اللہ رب العالمین تمہیں تقوی عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو تقوی مل جاتا ہے تو اس تقوی کی کیفیت یہ بنتی ہے کہ انسان کے قلب و نظر میں، انسان کی سوچ میں، اس کے خیالات میں، اس کے تخیلات میں، اس کی گفتار میں، اس کی شنید میں، انسان کے اعمال میں، انسان کی جو ہے وہ لب و لہجے میں، انسان کی نظر میں، یہ ساری چیزیں وہ جو تقوی کی علامات ہیں اللہ رب العالمین اس سے نصیب فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ کوئی بندہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو یقیناً حضرات گرامی جس طرح نماز بے حیائی سے روکتی ہے تو روزے میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ جہاں انسان کو متقی بنا رہا ہے تو اس تقوی کا اثر نگاہ کی پاکیزگی میں بھی ملے گا، اس تقوی کا اثر انسان کی گفتار میں، انسان کے کردار میں، انسان کی جو ہے وہ سماعت میں، انسان کی رفتار میں، چال ڈھال میں، انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی انعام حاصل ہو جاتا ہے وہ انسان جو روزہ رکھتا ہے۔ تو برادران گرامی قدر، رمضان المبارک کی آمد کا استقبال کریں، اس کا انتظار کریں، اس کا شوق ظاہر کریں، جس طرح کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا اظہار فرمایا اور صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی سے یہ ثابت کیا کہ کس طرح وہ اس برکت والے مہینے کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں، اور دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ رمضان شریف کی آمد ہے، اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا پورا اہتمام کریں۔ جس طرح انسان کوئی چیز خریدنے جاتا ہے نا تو وہ حساب کتاب لیتا ہے، وہ مختلف ریٹس لیتا ہے، وہ مختلف دکانوں پہ جاتا ہے، پورا چھان بین کرتا ہے، اسی طرح اپنے مال اسباب ان کو جمع کریں، ان کی زکوٰۃ کا اہتمام، اس کے علاوہ صدقات و خیرات، یہ ساری چیزیں ان کو بھی آپ اس میں شامل کریں۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی حقیقی جو برکتیں ہیں، جو اس کے فیوز و برکات ہیں، ان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔